اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ آج کل معاشرے میں ایک سوال کیا جا رہا ہے، کیا عورت آدھی ہے؟ یعنی یہ تصور پنپ رہا ہے، بعض مخصوص مسائل کی بنیاد پر کچھ لوگ اس تصور کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ عورت آدھی ہے، اور اس کے اگینسٹ کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ کیا عورت آدھی ہے؟ عورت کے مقام کے حوالے سے ہمارے ہاں مروجہ دینی تصورات ایسے گڈمڈ ہو چکے ہیں کہ سادہ لوح ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ کیا عورت آدھی ہے، یا کیا عورت کو پورا انسان کہلانے کا حق حاصل نہیں؟ ایسے من گھڑت تصورات کی بنیاد وراثت، گواہی اور دیت جیسے امور پر قائم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے وراثت کا جو مسئلہ ہے، اسلام میں تقسیم وراثت کے دوران بیٹی کی نسبت بیٹے کو دگنا حصہ دیا جانا، زیادتی تصور کرنا کم فہمی پر مبنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو صرف بطور بیٹی نہیں بلکہ بیوی، بہن اور ماں ہونے کی حیثیت میں بھی وراثت کا حقدار قرار دیا ہے۔ دوسرے، عورت پر معاشی کفالت کا بوجھ نہ ڈالنے کے باوجود اسے وراثت میں اتنی حیثیتوں میں حقدار قرار دینا ظلم نہیں بلکہ احسان ہے۔ ایک متوازن، مستحکم اور معاشی عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مردوں کو وراثت میں زیادہ حصہ دیا جاتا تاکہ وہ اپنے اوپر عائد جملہ معاشرتی ذمہ داریوں سے بطور احسن عہدہ برآ ہو سکے۔ گویا عورت کا حق وراثت مرد سے نصف نہیں کیا گیا بلکہ مرد کا حق وراثت اس کی اضافی ذمہ داریوں کی وجہ سے بڑھا دیا گیا ہے۔ یوں مرد اور عورت کی معاشرتی، سماجی اور آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مالی توازن قائم کر دیا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ شہادت کا ہے۔ یہ تصور بھی غلط ہے کہ اسلام نے عورت کی گواہی کو نصف قرار دیا۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ سے یہ تصور اخذ کیا جاتا ہے، اس سے سیاق و سباق کے ساتھ اگر بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو عورت کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ شہادت دیتے وقت دوسری عورت سے مشورہ کر سکتی ہے، حالانکہ قاعدہ، قانون یہ ہے کہ مرد اگر عدالت میں گواہی کے دوران کسی سے مشورہ طلب کرے گا تو اس کی گواہی مسترد کر دی جاتی ہے کہ وہ بھول رہا ہے، جبکہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوران شہادت اگر اپنی ساتھی عورت سے کوئی مشورہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ عدالت اس کی گواہی کو محض اس بنا پر رد نہیں کر سکتی کہ وہ دوسری عورت سے مشورہ کیوں کر رہی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ ان دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔